وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کریم کا بے انتہا احسان و امتنان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ماہ مکرم مہمان مہینہ رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق ہونے اور جہنم سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مہینے کے روزوں کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بنو، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جس عنوان پر میں کچھ گزارشات آپ کی عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پرہیزگاری کے اسباب ہوتے کیا ہیں، تقویٰ ملتا کیسے ہے۔ تقویٰ کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب تو خود اسی آیت مبارکہ میں بیان ہو گیا کہ روزہ تقویٰ کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ روزہ تقویٰ کا سبب کیسے ہے؟ تقویٰ نام ہے اللہ رب العالمین کے قرب کا، مالک کریم کے قرب کا نام تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ یہ نام ہے نیکی کی طرف رغبت کا، اور گناہوں سے نفرت کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ روزہ تقویٰ کا سبب اس لیے ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ہر شے کی مالک ہونے کے باوجود کھانے پینے سے پاک ہے، مالک ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا لیکن کھاتا پیتا نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنی اس صفت کا مظہر بنا دیتا ہے کہ بندہ بھی کھانے پینے کی چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اس کی دسترس میں ہوتی ہیں کھانے پینے والی چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ مالک ہونے کے باوجود وہ چیزیں کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں۔ تو مالک کریم اپنی صفت کا بندے کو مظہر بناتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بندہ کھانے پینے سے زیادہ دیر تک ہاتھ روک لیتا ہے تو معدے کے اندر ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے، گرمی اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت فائدہ کیا دیتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی مائع شے کو ٹھنڈے ماحول میں رکھ دیں وہ منجمد ہو جائے، مثلاً آپ نے برف پانی والا فریزر میں منجمد کر دیا، اس کی برف بنا دی، اب وہ ہے تو مائع ہے
لیکن وہ منجمد ہو گیا ہے، اور منجمد ہونے کے بعد اس کی حقیقت اصل میں کچھ اور تھی، اب نظر کچھ اور آ رہی ہے، سخت شے نظر آ رہی ہے، اور بڑے مختصر سے مکان کے اندر وہ سمٹی ہوئی ہے۔ آپ جب اس منجمد شے کو اپنی اصل حقیقت پر واپس لانا چاہیں تو آپ کو وہ جو ٹھنڈک پیدا کرنے والے، اسے منجمد کرنے والے، اسے روکنے والے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو ختم کرنا ہوگا۔ یعنی فریزر کو آپ بند کریں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی انجماد میں کمی آئے، اور انجماد میں کمی کرنے کے بعد آپ اس کو مزید تھوڑے گرم ماحول میں رکھیں گے۔ جتنی دیر وہ گرم ماحول میں رہے گا اور جتنی حرارت اسے میسر آئے گی، اتنا ہی وہ اپنی اصل کی طرف واپس آتا چلا جائے گا۔ تو جو انجماد پیدا کرنے والے اسباب ہیں، ان اسباب کو ختم کرنا اور اس کو حرارت دینا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ شے اپنی اصل کی طرف واپس آ جائے۔ اسی طرح ہم جو دنیا میں مادی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان مادی چیزوں کے اثرات سے ہم پر مادیت کا غلبہ آ جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر وہ کیفیات منجمد ہو جاتی ہیں جو کیفیات روحانیت کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ روح ہمارے وجود کے اندر ہے، لیکن مادیت کے غلبے کی وجہ سے وہ روحانی کیفیات منجمد ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جو مادی چیزیں بندے کے وجود کو ملتی رہتی ہیں، جنہوں نے اس کی روح کو منجمد کر دیا ہے، یہ مادی چیزیں ملنا بند ہوں، اس کو کچھ وقت کے لیے حرارت ملے تاکہ اس حرارت کی وجہ سے اس کا انجماد ٹوٹے، اس کی مادیت کم ہو اور روح اس کی ترقی کر کے اللہ رب العالمین کا قرب پالے۔ اس لیے روزہ بذات خود اللہ رب العالمین کے قرب پانے کا اور تقویٰ کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کا آپ سادے لفظوں میں یوں بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ روزہ یہ تقویٰ کا سبب اس طرح ہے کہ روزہ کم خوری کا نام ہوتا ہے، کھانے پینے سے دور ہونے کا نام ہوتا ہے، اور کھانے پینے سے دوری، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا ای الناس افضل، حضور سب سے بہترین بندہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من قلت مطعمہ وضحکہ ورضی ما یستر بہ عورتہ، کہ وہ بندہ سب سے بہترین ہے جو کم کھانے پینے پر راضی ہو جائے، یعنی اپنا کھانا پینا کم کر لے، اور اللہ رب العالمین کے اتنے سے عطیے پر جس سے اس کی زندگی کا نظام چلتا رہے، پردہ پشی ہوتی رہے، اس پر قناعت اختیار کر لے، اس پر رضامندی اختیار کر لے، وہ بندہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یعنی کم کھانا پینا یہ بہتری کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو مردہ نہ کیا کرو۔ پوچھا گیا حضور مردہ دل کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا لا تمیتو بکثرت الطعام والشراب، کہ زیادہ کھا پی کر اپنے دلوں کو مردہ نہ کیا کرو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان القلب کالزرع یموت اذا کثر علیہ الماء، دلوں کی حالت بھی کھیتی جیسی ہوتی ہے، جب کسی کھیتی پر ضرورت سے زیادہ آپ پانی چھوڑ دیں، وہ پانی میں ہی بھیگی رہے، مسلسل پانی رہے، تو وہ کھیتی گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس میں کما حق ہو فصل نہیں اگتی۔ اسی طرح بندے کا وجود بھی اس کھیتی کی طرح ہی ہوتا ہے، جب اس پر یہ پانی کھانا یہ حد سے زیادہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے وجود میں بھی جو تقویٰ کی بہار اگنا ہوتی ہے وہ گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ کھا پی کر اپنے وجود کو برباد نہ کیا کرو۔ اور کم خوری کے جو فوائد ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم خوری کے فضائل، اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلا اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں
جو بندر دل کے اندر سختی اور پتھر جیسی کیفیات ہو جاتی ہیں، بندے کا دل روزے کی وجہ سے اور کم خوری کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے وجود میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ جو کھا کھا کے اکڑ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ جو مزاج کے اندر شوخی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ جو فخر و مباحات اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، کم کھانے کی وجہ سے یہ اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہوا بندے کے وجود میں بھری ہوتی ہے، یہ کم کھانے کی وجہ سے یہ ہوا کم ہو جاتی ہے، بندے میں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، طبیعت سے شوخی ختم ہو جاتی ہے، مزاج میں سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اپنی حیثیت بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح حیثیت سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ جب تھوڑی سی بھوک محسوس کرتا ہے اور اس کو کھانے میں ممانعت ہوتی ہے، کھا نہیں سکتا، بندے کے وجود میں جو کمزوری اور نکاہت آتی ہے، اپنے آپ کو کمزور اور مجبور بے بس بندہ جب سمجھتا ہے تو بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اکڑ کس بنیاد پر تھی، میری اپنی حیثیت کیا ہے کہ اگر 3 گھنٹے تک مجھے پینے کے لیے کچھ نہ ملے تو میرا کیا بنتا ہے، اگر مجھے 1 دن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو میری حیثیت کیا ہے۔ بندے کو اپنے وجود کی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے، اور بندے کو اپنے آپ کا سمجھ آ جانا یہ بندے کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے بندے کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ جھگڑے خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، جب بندے کی خواہشات ہی مٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، تو یہ روزے کا کوئی چھوٹا فائدہ تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ فائدہ بیان کیا، سرکار نے فرمایا کہ جو تم میں سے، اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہو وہ شادی کرے، نکاح کرے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، خواہشات کو مٹا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ فطرتی خواہشات کو توڑ دیتا ہے تو جو خواہ بخواہ پیدا ہونے والی خواہشات ہوتی ہیں، روزہ ان کو کس قدر زیادہ توڑنے والا ہوگا۔ تو اس لیے روزے کی وجہ سے خواہشات کی کثرت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندے مسلسل روزے رکھتے ہیں ان کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بازاروں میں کثرت سے جائیں، خواہ مخواہ سیر و سیاحت کے لیے کثرت سے جائیں، خواہ مخواہ لوگوں سے ملاقاتیں، فضول باتیں، یہ ساری خواہشات ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو روزہ خواہشات کو توڑنے والا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ شیطان ان دنوں بندھا ہوا ہوتا ہے، وسوسے نئے نئے طریقے گناہوں کے، وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بندہ دور ہو چکا ہوتا ہے، تو عبادت کرنا آسان ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنا اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے قرب میں رکاوٹیں تھیں وہ ساری رکاوٹیں تو روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ دل کی سختی اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونے دیتی تھی، روزے کی وجہ سے وہ دل کی سختی ختم ہو گئی، رقت قلب نصیب ہو گئی۔ جب دل نرم ہو گیا تو اللہ رب العالمین سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مالک میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ مالک نے فرمایا مجھے ٹوٹے دلوں میں تلاش کرنا، رقیق القلب لوگوں کے اندر مجھے تلاش کرنا۔ بندے کو کتنا اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے جب دل کی نرمی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندے کا تکبر یہ اللہ کی دوری کا سبب ہوتا ہے۔ مالک کریم متکبر بندے کو دیکھ کر فرماتا ہے کہ یہ کبریائی تو میری عظمت کی چادر تھی، کبریائی تو مجھے زیبا تھی، میرا بندہ متکبر کیسے ہو گیا؟ المتکبر یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے، کبریائی اس کو زیبا ہے۔ وہ فرماتا ہے کبریائی میری شان ہے، یہ بندہ میری چادر کیوں اتار رہا ہے، مجھ سے منازعت کیوں کر رہا ہے؟ بندے کو محروم القسمت کر دیا جاتا ہے۔ روزے نے عاجزی پیدا کر دی، نیاز مندی پیدا کر دی، اس سے اللہ رب العالمین کا کتنا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور معراج کی رات جب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب جب کوئی بندہ کسی سے ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، آپ ہماری ملاقات کے لیے آئے ہیں تو کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟
عرض کی مالک تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ فرمایا محبوب کیا وہ تحفہ ہے؟ عرض کی مالک تو کبریائی کا مالک ہے، تو کسی کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، عاجزی اس کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو عاجزی کتنا اللہ رب العالمین کا قرب عطا کرتی ہے کہ حضور اس حریم ناز میں بارگاہ رب العزت میں عاجزی کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح بندے کو اپنی حیثیت سمجھ آ جائے تو یہ اللہ کا کتنا قرب عطا کرتی ہے۔ آپ نے وہ صوفیاء کا قول پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان ہی لیا، رب اسے اپنا قرب عطا فرمائی دیتا ہے۔ اسی طرح خواہشات کی کثرت بھی اس کی دوری کا ایک سبب ہوتی ہے۔ جب خواہشات ختم ہو جائیں تو مالک کریم بندے کو اپنا قرب عطا کر ہی دیتا ہے۔ اسی طرح عبادت کے اندر اگر کثرت پیدا ہو جائے تو بھی اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالک کریم نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، تو روزے کی وجہ سے تقویٰ مل جاتا ہے۔ روزہ خود ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، قرب پا لیتا ہے۔ اور حصول تقویٰ کا جو اسباب میں سے دوسرا سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی جانب بندے کا دھیان ہو جائے، اور اللہ کی جانب بندے کا دھیان کرنے میں، متوجہ ہونے کی عادت پختہ کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ متوجہ اللہ ہونے میں روزہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ جب آپ دن بھر کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، اس سے اس کے حکم کی جو ہے وہ پابندی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی وضو کرتے ہوئے بھی یہ یاد آ جاتا ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ بھی نیچے نہ چلا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی یکسوئی اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، روزہ اس کے اندر بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور جب بندہ متوجہ اللہ ہونے کی عادت پختہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اور متوجہ اللہ ہونے کا روزہ تو ایک سبب بنتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف کثرت سے متوجہ ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہاری اپنی ذات کے اندر میری بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم نے کبھی دیکھی نہیں؟ تمہاری اپنی ذات میں بہت ساری نشانیاں ہم نے رکھی ہیں، دیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سرکار سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ این اللہ، میں اللہ کو کہاں تلاش کروں، اللہ کہاں ہوتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قلوب عبادہ، سرکار نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے دل میں ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ویسے تو وہ مکان سے پاک ہے، لیکن دل میں اس کا جلوہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے یا ولدی فکر کا فی کا یکفی کا، اے میرے بیٹے دل کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کر، یہ تیری ساری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے لیے کافی ہے، ساری دنیا کے لیے یہ تیری ساری حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ فرمانے لگے فَلَيْسَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ، تیرے وجود کے اندر ہی ہے جو کچھ ہے، وجود کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، یعنی ہر شے بندے کے وجود کے اندر ہوتی ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ خود جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ متوجہ اللہ اور متوجہ القلب یہ ہونے کی عادت بنا لے، بندے کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اور سرکار نے پوچھا گیا سرکار سے کہ حضور تقویٰ ہوتا کیا ہے؟
سرکار نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ اور یہاں کی کیفیت بدلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھ کے دعا مانگ کے باقی نمازیں ساری چلے جائیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں، جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ جائیں، باقی لوگ جاتے ہیں جائیں، انہیں مصروفیت ہوگی، کام کاج ہوں گے، انہیں جانے کی اجازت مل گئی، وہ جائیں۔ لیکن جو بندہ یہ کیفیت بدلنا چاہتا ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، جب سارے چلے جائیں تو وہ اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دے، وہ اس سے کہے کہ مالک تیرا منادی آیا تھا، تیری بارگاہ میں بلانے والے نے آواز دی تھی، اذان ہوئی تھی، تو نے بلایا تھا، میں آ گیا ہوں، جس طرح تو نے چاہا تیری بارگاہ میں نے حاضری بھی پیش کر دی، یہ تیری بارگاہ کے شایان شان نہ صحیح لیکن میں اسی طرح کر سکتا تھا، وہ میں نے کر دی، اور اب میری کچھ تجھ سے درخواستیں بھی ہیں، میرے گناہ بڑے ہیں، تو بلاتا تو ہے آ بھی جاتا ہوں لیکن تیری بارگاہ کے شایان شان حاضری دے نہیں سکتا، کچھ فضل فرما، نظر کرم فرما۔ اس طرح بندہ دل کی جانب متوجہ ہو کر اس سے باتیں شروع کر دے، کچھ وقت کے لیے یہ باتیں کرنا مشکل ہوگا، خیالات آئیں گے، دل جمے گا نہیں، لیکن کچھ وقت بندہ اپنے آپ پر جبر کر کے یہ طریقہ اپناتا رہے تو انشاءاللہ العزیز بندے کا مسجد سے جانے کا دل ہی نہیں کرے گا، بندے کا دل مسجد سے اٹکا رہے کرے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد جانے کو بھی گراں سمجھتا ہے اور اگر چلا جاتا ہے تو واپس آنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور دل کی کیفیت بدلنے کا یعنی تقویٰ کی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ دل کی جانب متوجہ ہو کر اس کا فرض ادا کیا ہے، فرض ادا کر کے اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی دل کی کیفیت کو بدلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل چونکہ سحری کے وقت بندہ جاگ جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تنہائی جب میسر آئے، تنہائی بندے کو میسر آئے تو یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر تنہائی کے ساتھ ساتھ اگر یکسوئی بھی آ جائے یعنی بندے کے خیالات پر آگندہ بھی نہ ہوں، یعنی آپ اپنے کمرے میں ہوں لائٹ بند کر دیں، اور اگر لائٹ نہیں بند کر سکتے تو کم از کم اپنی آنکھیں بند کر لیں، یعنی خیالات منتشر نہ ہوں، ادھر ادھر بندے کی نظر نہ بھٹکے، یکسوئی میں تنہائی میں اس کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور اس کے ساتھ اس وقت باتیں کریں، دل کا تعلق اس کے ساتھ جوڑیں، اور جب دل کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو انشاءاللہ دل کی کیفیت بدلے گی، اس کا جلوہ اس پر ہوتا ہے، یہ دل آئینہ یار بنتا ہے، صرف بات اس کو صاف کرنے کی ہے، اس کا تار اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے صرف۔ اس لیے تقویٰ کے حصول کا یہ دوسرا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے دل کی کیفیات بدلیں۔ تیسرا طریقہ حصول تقویٰ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں ہمیں میسر ہیں، اور اس ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کا ایک بڑا خاص تعلق ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث مع ربہ فلیقرأ القرآن، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے ہم کلام ہو، اسے چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھے۔ اور بندہ جب قرآن مجید کثرت سے پڑھتا ہے، پڑھنا اس کی عادت بن جاتا ہے، تو یقین جانیے قرآن بندے سے باتیں کرتا ہے۔ بندہ صرف وہ لفظ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اس طرح بندہ اپنے وجود پر محسوس کرتا ہے کہ یہ کلام مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے وہ قرآن مجید کھول کر پڑھا کرے، اور قرآن مجید کھول کر پڑھنا
یہ اللہ رب العالمین سے بندے کو ہم کلام کر دیتا ہے. جب بندہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو گیا تو اس سے زیادہ قرب الہی اس نے کیا لینا ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کا قرب پالے. قرآن پڑھیں اور قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, اور ظاہر ہے یہ تبھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ باوضو ہو, گھر میں ہو, یکسوئی ہو. اس کے علاوہ جو اپنی عام زندگی کی مصروفیات ہوتی ہیں, باہر آنا جانا ہوتا ہے, اس وقت تو ظاہر ہے ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے اس وقت حصول تقویٰ کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے, ذکر الہی ہر وقت اس کی زبان پر جاری رہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلب ذکر اللہ. ہر شے کا کوئی نہ کوئی ریگ مار ہوتا ہے, ہر شے سے زنگ دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. دل کے زنگ دور کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر زبان سے بھی جاری ہو, زبان تھک جائے تو دل سے اس کا ذکر جاری ہو. اللہ رب العالمین فضل فرمائے گا, دل کو تقوی نصیب ہو جائے گا. اور تقوی کے حصول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, ہم نماز میں باقی اس کے احکام میں حاضری دیتے ہیں. جب کوئی بھی اس کا حکم پورا کرے, اس کا حکم کوئی بھی پورا کریں تو وہ دل جمی سے پورا کریں, خوش دلی سے پورا کریں. اس لیے وہ حکم پورا کریں کہ بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اس نے فرمایا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. محض عادت کے طور پر نہیں, مثلا نماز پڑھ رہے ہیں محض عادت کے طور پر نہیں, بلکہ ذہن میں یہ ہو کہ اس نے بلایا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں, اور اس کے گھر میں جا رہا ہوں, اس کے کہنے پر اس کا حکم پورا کر رہا ہوں. اسی طرح اس نے فرمایا زکوٰۃ دو, تو اس لیے نہ دیں کہ بندہ ماڑا ہے, غریب ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, یہ بھی باعث ثواب ہے, لیکن اس لیے دیں کہ یہ کمزور ہے, مجھے اس نے کہا ہے کہ اس کو دینا ہے, اس کا حصہ اس نے میرے حوالے کیا تھا, میں اس کے حکم سے اس کا حصہ اس کو دے رہا ہوں. یعنی اس کی جانب بندے کی ہر حکم کی تعمیل کے اندر توجہ رہے. حضور قلب سے بندہ احکام الہیہ کو بجا لائے, اور جب حضور قلب سے بندہ احکام الہیہ کو بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر بندے پر اپنا بڑے جلدی فضل فرما دیتا ہے. ویسے اگر بندہ ویسے ہی کام کرے تو فرض تب بھی ادا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا قرب تب ملتا ہے جب بندے کو حضور قلب نصیب ہو جاتا ہے, حضور قلب نصیب ہو جاتا ہے. بلکہ حضور قلب کے بغیر نماز پڑھیں تو نماز تو ہو ہی جاتی ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب, حضور قلب نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی. بلکہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی صورکم واعمالکم, کہ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا, تمہارے عمل بھی نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الی قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے. تو بندے کے دل میں اگر حاضری کی کیفیت نصیب ہو جائے, حضور قلب کی کیفیت نصیب ہو جائے, تو مالک کی کتنی رحمتیں اور نظر رحمت اس کی بندے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی اس کا حکم پورا کریں تو تقویٰ کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا حکم حضور قلب سے پورا کریں. اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کے احکام پورا کرتا ہے اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, یہ تو میں نے وہ باتیں عرض کی جن سے دل کی کیفیت بدلتی ہے. جب کیفیت دل کی بدل جائے تو پھر بندے کے ظاہر میں تبدیلی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے, ظاہر سے نظر آ جاتا ہے کہ اس بندے کا دل بدل گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, اور نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں کھڑے کر وہ داڑھی سے اس طرح ہاتھوں کے ساتھ پھیر رہا تھا. عادت ہوتی ہے لوگوں کی, کوئی واسکٹ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے بال خراب ہوتے ہیں, کوئی ویسے کھیل رہا ہوتا ہے. یہ غفلت کی علامتیں ہوتی ہیں. تو سرکار نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ داڑھی کے ساتھ اس طرح ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا لو خشیہ قلبہ خشیت جوارحہ, اگر اس کے دل میں خشیت موجود ہوتی تو اس کے اعضاء سے نظر آ رہی ہوتی. یہ بندہ اس طرح داڑھی سے کھیل نہ رہا ہوتا, دل
کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بندے کے سارے اعضاء سے خود ظاہر ہو جاتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ برتن وہی نکلتا ہے اور وہی نظر آتا ہے. اس لیے سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ پورے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم ہی درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درست نہ ہو تو باقی سارے جسم پر درستگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا وہ دل ہوتا ہے، اگر دل کو درست کر لیں، اس میں کیفیت بدل جائے، اس میں تقوی نصیب ہو جائے تو اللہ رب العالمین باقی ساری زندگی کو بدل دیتا ہے. بندے کی زندگی انقلاب آفریں ہو جاتی ہے، اور بندے کے ہاتھ سے بھی پھر تقوی ظاہر ہوتا ہے، آنکھ سے بھی تقوی ظاہر ہوتا ہے. اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرض اس لیے کیے گئے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی تبدیلی آئے، یہاں تقوی نصیب ہو، اور یہاں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف بھوکا رہنا، صرف پیاسا رہنا، صرف شام تک کچھ نہ کھانا پینا، اس سے فرض تو پورا ہو ہی جائے گا، لیکن جو اس کے اثرات ہونے چاہیے اور جو اللہ اس مہینے میں ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کیفیت کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. مالک کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.